اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سے بات کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 509 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الرقاق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ تم لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے قریب والوں کا اور پھر ان کے قریب والوں کا۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کتنی بار دہرایا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، فرمایا اس کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گواہی دیں گے مگر ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ پھر ایسی قوم آئے گی جو امانت میں خیانت کرنے والی ہوگی۔ پھر ایسے لوگ ہوں گے جو منتیں مانیں گے مگر ان کو پورا نہیں کریں گے۔ اور پھر ایسے لوگ ہوں گے جو جن میں موٹاپا بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پھر صحابہ کا زمانہ، بالخصوص خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے وہ 30 سال ہے۔ پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا اس سے لے کے تقریباً 100 سال تک یہ حضور کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ رہا ہے، بعد میں 120 بھی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 100 سال سے لے کر 170 سال تک کا جو وقت ہے یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو وقت ہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو وقت آیا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے، غیب کی خبر دی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، نظر کو پورا کرنے والے نہیں ہوں گے، اور جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ گواہی دیتے ہیں جو موقع واردات پہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ایک ایک خبر دیکھو کیسے سچی ثابت ہوئی ہے۔ ایسا وقت آئے گا پھر لوگوں پہ موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی شک کی بات بولیے نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن بہترین زمانہ کون سا ہے؟ رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ اب میں آپ کو دین کے ادوار بتاتا ہوں کہ 1 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک، بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ 1 ہجری سے لے کے 100 ہجری تک یہ تدوین قرآن کا زمانہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، پھر اس کو جمع کرنے کا سلسلہ ہوا۔ قرآن تو باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی لکھا جاتا تھا اور حضور لکھوایا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کاتب وحی ہوئے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر کتابی شکل میں اس کو تشکیل دیا گیا، تو یہ وہ زمانہ تھا۔ پھر 1 ہجری 101 سے لے کر 200 ہجری تک کا جو زمانہ ہے یہ تدوین دین کا زمانہ ہے۔ پھر دین کے مسائل کو لکھا گیا۔ امام اعظم کا زمانہ بھی یہی زمانہ ہے، سن 80 ہجری کی پیدائش، پھر 96 یا 94 ہجری کی امام مالک کی پیدائش۔ تو یہ فقہ مرتب ہوئی، تدوین دین کا زمانہ تھا، یہ محیط رہا 200 سال تک۔ پھر 201 سے لے کر 300 ہجرت یہ تدوین حدیث کا زمانہ تھا۔ اس میں احادیث کو باقاعدہ طور پر لکھا گیا، جمع کیا گیا۔ جس طرح قرآنی آیات رسول اللہ کے زمانے میں لکھی جاتی تھی، بالکل اسی طرح احادیث رسول بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی جایا کرتی تھی، لیکن پھر باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا، اس کو کتابی شکل میں لایا گیا،
تو یہ وہ زمانے تھے، اعتبار تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جو زمانہ آیا اس میں خرافات اور معاملات خراب ہوتے رہے، فرقہ بندیاں اس کے اندر ہوتی رہی، اسی میں سے ایک فلاسفہ ایک فرقہ ہوا، پھر جہمیہ ہوا، پھر معتزلہ ہوا، پھر قدریہ ہوا، اور دیگر اس طرح کے لوگ آتے رہے جس میں مسلمانوں کے اندر افتراق و افتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔